نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے، انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی، اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے۔ انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد، اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا۔ یہ حارث کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اکسایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت حیی بن اخطب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں۔ ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہہ نکلا۔ اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔